اب اخیر میں بڑے ہی ادب کے ساتھ التماس کرتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری اور حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمہ اللہ کے خلیفہ ارشد حضرت مولانا محمد محفوظ عمرین رحمانی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین اور ملت اسلامیہ ہندیہ کے تمام غمگین مسلمانوں کے لیے تسلی کے کچھ کلمات فرما دیں اور حضرت امیر شریعت رحمہ اللہ کے لیے دعا فرما دیں۔ جامعہ رحمانی کے قابل احترام اساتذہ کرام اور آپ تمام لائق احترام بھائیوں، کہ ہم سب کے دل اس وقت رنجیدہ اور غمگین ہیں اور حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے کی وجہ سے ہم سب کے دل ٹوٹے ہوئے، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ یہ ہمارے حضرت کی تربیت ہی کا حصہ ہے کہ سرد و گرم حالات میں، مشکل اوقات میں ہم اور آپ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں۔ حالات کی سختی، غم کی سنگینی اور صدمے کی شدت ہمیں چادر مستقیم سے ہٹا نہ سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہم نے حضرت امیر شریعت کو سپرد خاک نہیں کیا، بلکہ ہم نے زہد و انابت، تقوی و طہارت، علم و عمل اور فضل و کمال کو سپرد خاک کیا۔ ایسی ہستیاں، ایسی شخصیتیں بہت کم ہوا کرتی ہیں کہ جن میں اللہ پوری ایک کائنات کو جمع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو صفات و کمالات کا، خصائص و امتیازات کا جامع بنایا تھا۔ اللہ نے ان میں بڑی لیاقت بھی رکھی تھی، قابلیت بھی رکھی تھی، مقبولیت بھی رکھی تھی اور قیادت کا ایسا جوہر بارگاہ الہی سے انہیں ملا تھا کہ جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ حالات پر گہری نظر، مشکل حالات سے پنجہ آزمائی کا ہنر اور پوری ملت اسلامیہ کی صحیح اور بروقت رہنمائی، یہ ایسی صفت تھی جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔
میں 16 سال کا تھا جب میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ زندگی کے 18 سال میں ان سے جڑا رہا، ان کے سائے شفقت میں پلتا بڑھتا رہا۔ میں نے ان سے علم بھی سیکھا، روحانیت کا درس بھی لیا، اور زندگی کو برتنے کا سلیقہ بھی میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر حاصل کیا۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اول و آخر اللہ کی مہربانی اور اس کے بعد حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے کہ جنہوں نے ایک ذرہ ناچیز پر نگاہ کی، اور کیا نظر تھی جس نے ملکوں کو مسیحا کر دیا، اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی شکل میں مختلف افراد کے ذریعے امت تک پہنچایا۔ 18 سال کے عرصے میں اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں انہیں قریب سے دیکھوں، ان سے سیکھوں، ان کی تربیت میں رہوں، سفر و حضر میں ان کا ساتھ اختیار کروں، اور اس ملک سے لے کر سرزمین حرم تک ان کے خادم کی حیثیت سے ان کے جوتے اٹھاؤں۔ یہ محض اللہ کی مہربانی ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو جتنے قریب سے دیکھنے کا موقع مجھے ملا ہے، کم لوگوں کو ملا ہوگا۔ اور میں بتا نہیں سکتا کہ آج حضرت رحمت اللہ علیہ کے وصال سے اور ان کی رحلت سے مجھ پر غموں کا کیسا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے۔ لیکن زندگی کے شب و روز میں اور ان کو قریب سے دیکھنے کے بعد جو میں نے محسوس کیا، شاید مجھ سے پہلے جن حضرات نے گفتگو فرمائی ہے ان کی تمام گفتگو سر آنکھوں پر، لیکن جو اصل جوہر حضرت رحمت اللہ علیہ کا تھا، وہ نہ ان کی قیادت تھی، نہ ان کی صلاحیت تھی، نہ ان کی لیاقت تھی، نہ ان کی خطابت تھی، نہ ان کی تحریر کی خوشنمائی تھی۔ ان کا اصل کمال اللہ پاک سے گہرا اور مضبوط تعلق تھا۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی۔ ہمارے مہاراشٹر میں ایک علاقے میں ایک بڑے اجلاس میں حضرت تشریف لائے تھے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کا ذوق اپنے حال کو چھپانے کا تھا، لیکن کتنے ہی چھپائیے محبت تو جھلک کر رہتی ہے، محبت کا پیمانہ جھلک کے رہتا ہے۔ ترمذی شریف کی کا ختم تھا، حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے، پتہ نہیں کس جذب و حال میں تھے، تشریف فرما ہوئے حدیث شریف پڑھنا شروع کی اور بے اختیار رو پڑے۔ ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو اس طرح گرتے تھے گویا کہ موتیوں کے قیمتی موتیوں کا ایک تسلسل، اور 1 گھنٹہ کم و بیش اس زمانے
زمانے میں صحت حضرت کی بہت اچھی تھی، دیر تک تقریر بھی فرما لیا کرتے تھے، کم و بیش 1 گھنٹہ حدیث شریف کے سلسلے میں تقریر ہوتی رہی، لیکن اس پورے عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی آنسوؤں کا تسلسل ٹوٹا ہے۔ رو رہے تھے اور مجمع بھی رو رہا تھا، اور حضرت کے بول اس طرح نکلتے تھے گویا کہ دل کی گہرائیوں سے ایک چاہنے والا اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں جس طرح حضرت رحمت اللہ علیہ چپکے چپکے اللہ سے مانگتے تھے، بہت سے لوگ آپ میں سے نہیں جانتے، بہت کم کسی نے دیکھا ہوگا، لیکن وہ مناظر میری نگاہوں کے سامنے کہ جب حضرت رحمت اللہ علیہ اس طرح ٹوٹ کر اللہ سے مانگتے تھے اور اس طرح دعا کرتے تھے کہ آواز کہیں ظاہر نہیں ہو رہی، محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص دعا مانگ رہا ہے، لیکن آنسو چہرے مبارک پر، داڑھی پر گرتے رہتے تھے۔ اس طرح اللہ سے تعلق رکھنا اور اس طرح چپکے چپکے اپنے حال کو چھپا کر اللہ سے مانگنا اور مانگتے رہنا، اپنے لیے کم ملت کے لیے زیادہ، اپنے لیے کم اپنی اولاد کے لیے کم، مریدوں کے لیے، متوسلین کے لیے، زیر تربیت افراد کے لیے۔ اللہ کیسی غیر معمولی روحانی طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور کیسا اونچا مقام ولایت انہیں ملا ہوا ہے، اور اس کے بعد تواضع اس درجے کی، سادگی اس درجے کی کہ سبحان اللہ۔ آخری سفر جو حضرت رحمت اللہ علیہ کا حرمین شریفین کا ہوا 2019 میں، اس پورے سفر میں مجھے معیت کا شرف حاصل تھا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کسی کو عمرہ کے سفر پر ساتھ آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، میں نے بھی کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل آئی کہ ساتھ نہ ہو سکتا۔ خدا کی تقدیر کی بات تھی کہ ان کی زندگی کا آخری سفر عمرہ 2019 میں ہوا، اور اس میں میں خادمانہ شریک تھا، اور مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی ہم لوگوں کو ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ بھائی احتشام رحمانی ساتھ تھے اور یہ حبیب ساتھ تھا۔ مجھے اب تک یاد ہے کیسی تواضع تھی۔ میں حرم شریف سے واپس ہوٹل آیا، مکہ مکرمہ میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت رحمت اللہ علیہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا حرم سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا جی۔ بڑے عجیب لب و لہجے میں کہا، آج بھی وہ انداز وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ فرمایا بھائی ہم تو ناکارہ ہیں، ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا، ہم آتے ہیں یہاں مکے میں مدینے میں، بس آ کر پڑ جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ جائے، ہم سے تو عبادت نہیں ہوتی، ہم سے زیادہ محنت نہیں ہوتی۔ ایسے لب و لہجے میں اور اس انداز سے انہوں نے یہ بات فرمائی کہ تواضع کیا ہے، عبدیت کیا ہے، بندگی کیا ہے، نگاہ کے سامنے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ پردہ ہو گیا۔ کیسی شان تواضع ہے، میں سناؤں تو آپ کو کیا کیا سناؤں، اور دکھاؤں تو داغ جگر کیسے دکھاؤں۔ حضرت کیا تھے، کس مقام کے تھے، کیسا درجہ اللہ نے دیا
سلام کیے ان سے پوچھیے کہ کیسی پاکیزگی، کیسا تقدس، کیسی انابت، کیسا زہد ان کے اندر تھا۔ یہ بات بھی مجھ سے فرمائی تھی اور میں ایک امانت سمجھ کر آپ سے منتقل کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ علماء، آج کل کے علماء اللہ معاف کرے مال کے سلسلے میں بہت غیر محتاط ہو گئے۔ میں نے زندگی بھر یہ احتیاط کی کہ مال کے سلسلے میں کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے۔ اسی مسجد میں، اسی مقام پر آپ میں سے پتہ نہیں کتنوں کو یہ بات یاد ہوگی، فاتحے کا موقع تھا، کئی سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت تشریف لائے اپنے معمول کے مطابق، لیکن اس دن کوئی تقریر نہیں فرمائی۔ تشریف فرما ہوئے چند جملے ارشاد فرمائے تھے۔ اس وقت 25 سال حضرت کو سجادہ ہوئے ہو چکے تھے۔ فرمایا کہ میرے والد نے خانقاہ اور جامعہ کی امانت میرے حوالے کی تھی۔ میں نے 25 سال کے اس عرصے میں ان دونوں اداروں کے سلسلے میں کوئی خیانت نہیں کی، اور بس یہ کہہ کر رو پڑے اور روتے رہے، اور اسی یہی بات فرما کر اٹھ کر چلے گئے۔ حالات آئے، مسائل آئے، مشکلات آئیں، لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ استقامت کا پہاڑ بن کر جمے رہے، ڈٹے رہے۔ آج حضرت رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، لیکن یہ ادارے ہیں، جامعہ ہے، خانقاہ ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، امارت شریعہ ہے، رحمانی فاؤنڈیشن ہے، رحمانی 30 ہے، اور کتنے ادارے ہیں۔ ان سب اداروں کو حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد خون جگر سے سینچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم حضرت کے چھوڑے ہوئے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے جسم کے لہو کا آخری قطرہ بھی خرچ کر دیں، کہ یہی ان کی روح کو سچا خراج عقیدت ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت رحمت اللہ علیہ کی صفات پر، ان کے امتیازات پر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، اور ایسے ایسے واقعات میرے دل کی امانت ہیں، ایسے ایسے واقعات میرے دل کی امانت ہیں کہ میں سناؤں تو آپ سنتے رہیں گے، اشش کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت مجھے تاب سخن نہیں ہے۔ یہ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے، یہ ان کی تربیت ہے کہ میں اس مشکل گھڑی میں آپ کے سامنے یہ چند جملے کہہ پا رہا ہوں، ورنہ حالت ایسی ہے، دل پر غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے کہ میں آپ سے اس موقع پر کچھ بھی کہہ نہ سکتا اگر حضرت کا فیضان نہ ہوتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر بڑا دردناک مرثیہ کہا۔ اس میں یہ بات فرمائی، ایک شعر ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ مجھ پر ابو جان کے چلے جانے کی وجہ سے غموں کا ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہ اگر وہ غم دنوں پر ڈال دیے جاتے تو وہ راتوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے۔ یاد رکھیے، یہ غم ہم سب کا مشترکہ غم ہے، لیکن ہمیں اس موقع پر ہمت سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، ہماری زبان سے وہی نکلے جو اللہ کی پسند ہے،
جو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا اور ان کا جنازہ قبرستان لے جایا گیا۔ حضرت ابراہیم کو قبر میں لٹایا جا رہا تھا اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اولاد ہے، جگر کا ٹکڑا ہے اور اسے قبر میں لٹایا جا رہا ہے۔ حضرت رو پڑے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کسی صحابی نے دیکھا تو حیرت سے کہا، اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ ہمارے آقا نے فرمایا، ہاں، اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے میرے دل کو عطا فرمائی۔ لیکن آپ نے یہ جملہ بھی حضرت ابراہیم کی وفات پر کہا تھا کہ العین تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھیں آنسو بہا رہی، دل رنجیدہ ہے اور ابراہیم تمہارے جانے سے ہم بہت غمزدہ ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے جو ہمارے پروردگار کی پسند کے خلاف۔ یہ چیز ہمارے اور آپ کے سیکھنے کی ہے، تسلیم و رضا، تفویض و توکل۔ ہمیں اللہ کے سپرد کرنا چاہیے اپنے معاملات کو، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے وصال پر ہمیں صبر کی راہ پر چلنا ہے، استقامت کی راہ پر چلنا ہے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور یہ احساس اپنے جسم کی امانت اور زینت بنانا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص انشاءاللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی طرح دین کا سپاہی بنے گا، اسلام کا فدائی بنے گا، جرأت و ہمت اور عزیمت کا پیکر بنے گا، جیے گا اللہ کی رضا کے لیے اور جان دے گا اللہ کے پاک نام پر۔ یہ ہم سب کو سیکھنا ہے اور یہی حضرت رحمت اللہ علیہ کا پیغام میرے لیے بھی آپ کے لیے۔ یہ موقع ایسا ہے کہ ہم سب تعزیت کے حقدار ہیں، اس لیے کہ ہم سب کے سرپرست اور مربی دنیا سے تشریف لیے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ہم سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، مگر غور کر لیجیے کہ آج نیکیوں کے صلے میں، حسنات کے بدلے میں اللہ کے یہاں حضرت کو کیا کچھ مل رہا ہوگا، کیسی نعمتیں انہیں نصیب ہو رہی ہوں گی۔ جس شخص نے اپنی ساری زندگی کھپا دی، جس نے اپنے گھر بار کو اللہ کے دین کے لیے لٹا دیا، جس شخص نے اپنے لہو کا ایک قطرہ ملت کے لیے نچوڑ دیا، جس شخص کے سفروں میں ایسی حالت بھی میں نے دیکھی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت سفر میں جاتے تھے اور ہر جگہ استقبالی استقبال ہوتا تھا اور ہر جگہ بڑے عمدہ کھانے پیش کیے جاتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم لوگ سفر میں تھے، ایک علاقے میں گئے اور صبح کا وقت تھا، حضرت شوگر کے مریض تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ایسا سفر تھا جو ایک تعلیمی ضرورت کے لیے حضرت نے کیا تھا۔ حضرت نے خادم سے کہا کہ دیکھو جوڑے میں کوئی چیز ہوگی تو نکال لو۔ نکالی گئی، تھوڑی سی کوئی چیز تھی، پاس بھی دکان سے جا کر تھوڑے سے بسکٹ میں لے کر آیا۔ حضرت نے وہی بسکٹ کھائے، جوڑے میں سے نکلی ہوئی تھوڑی سی نمکین چیزیں تھی وہ کھائی، اللہ کا شکر ادا کیا، اسی پر گزر بسر کی۔ ایسا وقت بھی میں نے دیکھا کہ بمبئی میں ہم لوگ تھے، ایک ہوٹل میں دعوت کی گئی اور بڑی دعوت کی گئی، وہاں 1200 روپے میں ایک کپ چائے کا ملا، بڑے عظیم الشان ہوٹل میں۔ اگلا دن، اسی دن کے بعد آنے والا دن، پھر ہم لوگ سفر میں ایک جگہ سڑک کے کنارے ایک معمولی سے ڈھابے پر، چھوٹا سا ہوٹل تھا،
بہت ہی خستہ حال، وہاں رکے۔ وہاں ہم لوگوں نے کھانا خرید کر کھایا، مجھے اب پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن شاید 25 روپے میں سبزی کی ایک کریٹ لی۔ ہم لوگوں نے، حضرت سامنے بیٹھے تھے، سامنے کی کرسی پر، میں ان کے سامنے، ہم لوگوں نے کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت نے مجھ سے اس وقت فرمایا تھا، اور ایسا لگتا ہے وہ الفاظ کانوں میں گونج رہے ہیں، فرمایا کہ مولانا ہم لوگوں کی زندگی بس ایسی ہی ہے، اللہ کھلاتا ہے